أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. تیسرے گناہ کی طرف ہم چلتے ہیں. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جن جانداروں کو اللہ نے قتل کر ڈالنا، مار ڈالنا حرام قرار دیا، ان کو ناحق ظلماً قتل کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. زمانے جاہلیت میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی تھی عرب کے اندر کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، تو وہ بھوکمری کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے، مار ڈالتے تھے یا زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے. سورۃ نمبر 17 ہے، پارہ نمبر 15. پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرنا. نحن نرزقهم وإياکم، کیونکہ ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں. تم لوگ فقر و فاقہ کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل دیتے ہو. سن لو، اللہ فرماتا ہے تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کی ڈر سے کبھی بھی قتل مت کرنا اپنی اولاد کو. کیوں؟ کہ تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل کر دینا، ان کو مار ڈالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہے، اللہ نے فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے ان کو مار ڈالنا، قتل کر دینا اولاد کو. اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا اسی چیز کو. سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 6. پارے کا نام ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جو کوئی شخص کسی شخص کو ناحق ظلماً ایک شخص کو قتل کر دے، ایک شخص کو مار ڈالے، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا. جو شخص کسی ایک شخص کو وہ ناحق ظلماً قتل کر دے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، گویا کہ وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے. ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا. اور جو کوئی شخص کسی ایک شخص کی جان کو بچا لے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جانوں کو بچا لیا. یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اور دردناک انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے ایک آیت میں. سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5. پارے کا نام ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ومن یقتل مؤمنا متعمدا. جو کوئی شخص کسی مومن شخص کو ظلماً ناحق قتل کر دے، مار ڈال دے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا. ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے، ایسے ظالم شخص کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو کسی مسلمان کو ناحق ظلماً قتل کر دے، مار ڈالے. اسی لیے جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں تو وہ جن چیزوں کو اللہ نے مار ڈال حرام کرا دیا ان کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ حرام چیزوں کو قتل نہیں کرتے ہیں، ظلماً ناحق نہیں قتل کرتے ہیں. اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین دیتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ فرقان کے اندر. سورۃ نمبر 25 پارہ نمبر 19. پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے مومن بندے، عباد الرحمن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق،
اور جن جاندار کو اللہ رب العالمین نے قتل کر دینا حرام قرار دیا ہے ان جاندار کو قتل نہیں کرتے، انہیں مارتے ہیں الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ، اگر اسلام حکم دیتا ہے، شریعت حکم دیتی ہے تبھی قتل کرتے ہیں، شریعت کے حکم کے بغیر، اسلام کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ناحق ظلم نہیں قتل کرتے ہیں۔ لیکن آپ حضرت کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 انسانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان تمام آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو بات ثابت ہوگی کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ان کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے کون سے لوگ ہیں اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے۔ حدیث سنیے، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کسی مسلمان کا خون بہانا ہرگز جائز نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، مگر ہاں 3 لوگوں کے خون کو بہا سکتے ہیں آپ۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ بیان کیا السیب الزانی، شادی شدہ مرد ہو یا عورت، بڑھیا ہو یا بوڑھا ہو، وہ اگر زناکاری بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، زناکاری کر بیٹھتا ہے تو اسلام حکم دیتا ہے آپ اس کو رجم کر کے اس کو مار ڈال سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ السیب الزانی، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر زناکاری بدکاری کا ارتکاب کر دیتا ہے، کر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیان کیا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کسی شخص نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے ناحق ظلمن، اور اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، قصاص لینا چاہتے ہیں تو بدلے کے طور پر بھی آپ اس کے بیٹے کو قتل کر سکتے ہیں، جس نے قتل کیا اس کو بھی آپ قتل کر سکتے ہیں بدلے کے طور پہ۔ دوسرے نمبر پہ بیان کیا نفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اور تیسرے نمبر پہ میں نے کیا المفارق التارک للدین والمفارق للجماعت، تیسرا شخص وہ ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور دوسرے دین میں چلا جائے، یعنی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے جو شخص، تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان 3 لوگوں کو چھوڑ کر کے کسی اور شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔